تکبر ایسے بے لگام گھوڑے کی سواری ہے جو آپ کو انتہائی ناپسندیدہ جگہ پر لا گراتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اونچائی پر جانے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں کا ہاتھ پکڑنے کے بجائے بڑے لوگوں کے پاؤں پکڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ بانو قدسیہ کہتی تھی، ہم سفر خوبصورت نہیں بلکہ مخلص ہونا چاہیے۔ جس کو مخلص انسان مل جائے وہ دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہے۔ تعجب ہے اس پر جو دوزخ کو حق جانتا ہے اور پھر بھی گناہ کرتا ہے۔ لوگوں میں دل سے خوشیاں تقسیم کیا کرو، یقین کیجئے بیماریاں خود ہی ختم ہو جائیں گی۔ مرد کے خرچے کچھ بھی نہیں۔ اپنی بیوی کو شہزادیوں جیسی زندگی کی سہولیات دینے کے لیے دھوپ گرمی برداشت کرتا ہے، مزدوروں جیسی زندگی گزارتا ہے۔ رب نے اگر دینا نہ ہوتا تو وہ قرآن میں کن فیکن کا ذکر کیوں کرتا؟ یقین رکھو ساری دعائیں قبول ہوگی۔ یا اللہ ہمیں ہر قسم کی بیماری، وباء، مصیبت، آفت اور اپنے عذاب سے محفوظ رکھ۔ بیوی کا اکثر لوگ مذاق اڑاتے ہیں، دیکھا جائے تو مشکل وقت میں اس سے اچھا کوئی ساتھی نہیں ہوتا۔ اگر حق کہنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہو تو باطل کے لیے تالیاں مت بجاؤ۔ کسی کو تذلیل کر کے آپ انسان کو کمتر تو نہیں بنا سکتے، لیکن آپ کا یہ عمل آپ کے ظرف کو کمتر بنا دیتا ہے۔ جنازے سے پہلے بھی انسان کو بہت سی جگہوں پر کندھوں کی ضرورت ہوتی ہے، اگر لوگ سمجھیں۔ آدمی کو کھائے چلا جاتا ہے، کچھ تو تحقیق کرو اس نئی بیماری پر۔ والدین سب سے محترم اور قابل قدر رشتہ۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، جو کسی کے بعد ہو اسے پچھتاوا کہتے ہیں۔ سب سے بڑا بدبودار اور منافق انسان وہ ہے جو آپ سے فائدہ بھی اٹھائے اور پھر آپ کی مخالفت بھی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی اپنے بھائی کے لیے غائبانہ یعنی اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں آمین، اے اللہ قبول فرما اور تجھے بھی یہ کچھ حاصل ہو۔ زندگی بندگی کے لیے ہے، بندگی کے بغیر زندگی شرمندگی ہے۔ دوائی تو مریض کے مرض سے توجہ ہٹانے کے لیے ہوتی ہے، باقی شفا دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اپنی بالغ بیٹیوں کو اپنے بھانجے بھتیجوں سے اتنا ہی دور رکھے جتنا محلے کے لڑکوں سے رکھتے ہیں۔ بہت نازک وقت چل رہا ہے، معذرت کے ساتھ۔ صبر ہی وہ چیز ہے جس سے انسان دنیا و آخرت میں کامیابی پا سکتا ہے۔ منفی رویے سے خود کو روکنا، اجتناب کرنا اور تبدیلی کا انتظار کرنا۔ آسانی کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے، کیونکہ آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ مایوس ہونا چھوڑ دے، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں ان سے بھی بڑے بڑے دروازے اللہ پاک کے فضل سے کھل جاتے ہیں۔ دوسروں کو دلاسا دینا، ہمت بڑھانا، دوسروں کے آنسو پوچھنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن خود کو سمجھانا، خود کو جوڑنا، خود اپنے آنسو پوچھنا اور خود کو صبر کی نصیحت کرنا مشکل ترین کام ہے۔ اسی لیے صبر پر اجر عظیم ملا کرتے ہیں۔ اللہ ہے نا، وہ راستے بھی دکھاتا ہے، وہ اسباب بھی بناتا ہے، وہ مان بھی جاتا ہے، وہ معجزے بھی دکھاتا ہے۔ بس ناممکنات لمحوں میں بھی دعا مانگتے رہے، کیونکہ وہ یقین رکھنے والوں کو کبھی خالی واپس نہیں موڑتا۔ کوئی بھی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی بھی طلوع ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہترین ہے وہ لوگ جو زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار ہوتے ہیں۔ جن گھروں میں اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت اور برکت نظر آتی ہے۔ باپ فکر اولاد میں خود کو نہیں سونے دیتا، باپ سر پر ہو تو بچوں کو نہیں رونے دیتا، بیچ کر اپنا لہو لا کے دوا دیتا ہے، ہار جاتا ہے وہ اولاد کو جتوا دیتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، کوئی شخص اطاعت الہی کے بغیر خوش قسمت نہیں بن سکتا، نہ ہی کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کے بغیر بد قسمت ہو سکتا ہے۔ زندگی میں ایک کلیہ بنا لیں،
کچھ بھی بن جائے مگر بے فیض انسان نہ بنے، کیونکہ درخت جب بے فیض ہو جائے تو چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یا رب، میں اپنے گناہوں پر بے حد شرمندہ ہوں، مجھے معاف فرما اور مجھے سجدوں کی توفیق دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ پاک کسی بندے کے لیے خیر کا معاملہ کرتا ہے تو لوگوں کی ضروریات اس کے ساتھ باندھ دیتا ہے۔ والدین کو محبت کی نگاہوں سے دیکھنا بھی ایک عبادت ہے۔ مخلص شخص کا سخت لہجہ برداشت کیا کرو، ورنہ منافق شخص کا میٹھا لہجہ تمہیں برباد کر دے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کا ذکر کرنے سے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ والدین کبھی غلط نہیں ہوتے، اگر ان سے غلط فیصلے بھی ہو جائے تو ان کی نیت صاف ہوتی ہے اور انہی کی دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہے۔ ماں کی گود بچے کی پہلی درس گاہ ہے۔ تقدیر کا کوئی مینو نہیں ہوتا، آپ کو وہی کھلایا جاتا ہے جو آپ نے دوسروں کو کھلایا تھا۔ جمع کر دی گئی دولت کبھی ساتھ نہیں جاتی، لیکن دولت کمانے کے لیے اگر گناہ کیے ہیں تو وہ ضرور ساتھ جاتے ہیں۔ تمہارے پاؤں جمے ہیں، تم نہ سمجھو گے کہ حیات کیسے گزرتی ہے لڑکھڑاتے ہوئے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر بات میں تانے مارنا، مذاق اڑانا یا خامی نکالنا۔ ایسے لوگوں کی باتوں سے پریشان مت ہو، یاد رکھے بچھو کی فطرت میں ہمیشہ ڈنک مارنا ہوتا ہے۔ میرے حصے میں کتابیں نہ کھلونے آئے، خواہش رزق نے چھینا میرا بچپن مجھ سے۔ دنیا ایسی ہوتی ہے، باہر سے کچھ اندر سے کچھ۔ تو قومی نظریہ، بیٹی اگر بیمار ہو جائے تو دکھ لگتا ہے، بہو اگر بیمار ہو جائے تو بہانہ لگتا ہے۔ خوشی میں جشن سے بہتر شکر ہے اور غم میں سوگ سے بہتر صبر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، صدقہ کو حقیر نہ جانو، کیونکہ اس کا ایک دانہ بھی قیامت میں پہاڑ جتنا وزن رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ سائل کے ہاتھ سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو خرچ کرتا جا، میں تجھ کو دیتا جاؤں گا۔ غریب کو صدقہ یہ سمجھ کر مت دیجیے کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھ کر دیجیے کہ وہ آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کی سب سے بہترین مسجد ان کے گھر کا آخری اندرونی کمرہ ہے۔ راستے سے کسی نقصان دہ چیز کا اس نیت سے ہٹا دینا کہ کسی کو اس سے نقصان نہ پہنچے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ مٹی کا مٹکا اور رشتے کی قیمت صرف بنانے والے کو ہی پتہ ہوتی ہے، توڑنے والے کو نہیں۔ غلط ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا صحیح ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا ہوتا ہے۔ کمزور لوگ موقعوں کی تلاش میں رہتے ہیں، جبکہ باہمت انسان خود مواقع پیدا کرتا ہے۔ گندم کے دانوں کا دو حصوں میں تقسیم ہونا ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جو رزق تمہارے رب نے تمہارے پاس پہنچا دیے ہیں اس میں دوسروں کا حصہ بھی ہے۔